جو علماء دیوبند، جو علماء اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے تو بہت بلند ہیں، آپ کے جسم اقدس کے ساتھ لگنے والی قبر رسول کے اندر جو مٹی ہے اس کا مقام بھی سب سے اعلیٰ، سب سے افضل ہے، اب بتائیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیسے کر سکتے ہیں؟ اور یہی عقیدہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی تھا۔ 20 حوالہ جات ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ سنیں۔ اور یہ کتابوں کی دنیا ہے، ہم کتابی دنیا میں آپ کو لے کر کے چلتے ہیں کہ کتابیں کیا کہتی ہیں، کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ اسی کتابی دنیا کے ساتھ جڑے رہیں۔ مایا فلا واللہ وللعرش وحملتہ وللجنہ، تو خدا کی قسم اس صورت میں وہ حصہ جس میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ تو عرش سے، فرشتوں سے اور جنت سے بھی افضل ہے۔ لقیام الاجماع، اس پر اجماع ہے، علی افضلیتہ علی سائر بقاع الارض والسماوات وعلی الکعبۃ وعلی العرش۔ 12واں حوالہ نوٹ کیجئے، امام شہاب الدین الرملی متوفی 1004 ہجری نہایت المحتاج کے اندر بھی یہی عقیدہ لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نعم التربۃ التی ضمت اعضاء سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل من جمیع ما مر حتی من العرش۔ المعجم الکبیر للطبرانی حدیث نمبر 13623 میں ہے۔ ایک جانب میں پوری امت کا اجماعی عقیدہ ہے اور ایک جانب میں تنہا آپ اگر کھڑے ہوتے ہیں تو یاد رکھیں اللہ فرماتے ہیں اب میرا ایک چیلنج ہے اور دعویٰ ہے۔ بسم اللہ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ایک ہے اس سارے کارخانہ عالم کو بنانے والا، پیدا کرنے والا خالق، اور دوسری وہ چیز ہے جس کو اس خالق نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اس کو مخلوق کہتے ہیں۔ تو خالق اور مخلوق میں سب سے افضل، مقدس ترین اور افضل ترین ذات، افضل ترین ہستی وہ خالق کی ہستی ہے، بنانے والے کی ہستی ہے، پیدا کرنے والے کی ہے، یعنی اللہ جل مجدہ کی ہے۔ اور اللہ کے بعد مخلوق کے اندر، مخلوق میں زمین، آسمان، عرش، کرسی، لوح قلم، انبیاء، اولیاء، صحابہ، یہ تمام چیزیں مخلوق کے اندر داخل ہیں۔ اور مخلوق میں سب سے افضل، سب سے مقدس، سب سے بلند عظمتوں والا، مرتبوں والا کون ہے؟ تو پوری امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے کہ اللہ تو خالق سب سے افضل ہے، اور خالق کے بعد مخلوق کے اندر سب سے افضل، سب سے مقدس ذات وہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر دیگر انبیاء ہیں، تو سب سے مقدس ذات الخالق کے بعد مخلوق کے اندر عرش، کرسی، لوح قلم، زمین، آسمان، تمام مخلوق کے اندر سب سے افضل ذات مخلوق کے اندر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں، رفعتوں، بلندیوں، مرتبوں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے افضل اور اللہ کے سب سے محبوب، پیارے اور لاڈلے نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تو بہت اونچی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، لیکن علماء اہل السنت والجماعت، علماء دیوبند کا اور اہل السنت والجماعت کے تمام اسلاف اور اکابر کا اس پر اتفاق ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اعلیٰ، اتنے عرفہ، اتنے افضل ہیں کہ زمین کا وہ حصہ، قبر رسول کا وہ حصہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے ساتھ مس کر رہا ہے، ٹچ کر رہا ہے، مل رہا ہے، یہ بھی باقی تمام مخلوق، زمین، کعبہ، عرش اور کرسی سے افضل ہے۔ اور المہند علی المفند کے اندر یہ عقیدہ علماء اہل سنت، علماء دیوبند کا لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے ساتھ جو لگنے والی مٹی ہے یہ کعبہ، عرش و کرسی سے علی الاطلاق افضل ہے۔ اب یہاں پر آپ سے میں بات پوچھنا چاہتا ہوں
کہ جو حضرات، جو علماء دیوبند، جو علماء اہل السنت یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے تو بہت بلند ہیں، آپ کے جسم اقدس کے ساتھ لگنے والی قبر رسول کے اندر جو مٹی ہے اس کا مقام بھی سب سے اعلیٰ، سب سے افضل ہے، اب بتائیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ قبر رسول کے اندر جو لگنے والی مٹی ہے یہ تمام مخلوق، زمین، آسمان، عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو چند وضاحتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یاد رکھیں کہ خالق، پیدا کرنے والا یعنی اللہ، یہ جسم سے پاک ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم والے ہیں۔ اب اللہ کے لیے جو عرش کی نسبت ہے تو ایسا نہیں ہے جیسے ایک بادشاہ عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہوتا ہے یا جیسے کوئی آدمی کرسی پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ صرف یہ محض نسبت ہے۔ یہ عرش اللہ کی ذات کے ساتھ مس نہیں ہو رہا ہے، ٹچ نہیں ہو رہا ہے، یہ عرش اللہ کی ذات کے ساتھ لگا ہوا نہیں ہے، جبکہ قبر رسول کے اندر جو مٹی ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ لگ رہی ہے، مس ہو رہی ہے، ٹچ ہو رہی ہے۔ لہٰذا ظاہر سی بات ہے چونکہ عرش اللہ کی ذات کے ساتھ لگ نہیں رہا ہے اور یہ قبر رسول کے اندر جو مٹی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہے، مس ہو رہی ہے، اس لیے یہ چیز افضل ہوگی۔ میں اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک بالکل سادہ کپڑا ہے اور ایک کپڑا انتہائی قیمتی اور مہنگا کپڑا، کاٹن کا کپڑا ہے آپ کے پاس۔ اب دونوں میں سے آپ کس کی قیمت زیادہ سمجھتے ہیں؟ کاٹن والے کپڑے کی، کہ جو کاٹن والا کپڑا ہے مہنگا کپڑا ہے تو قیمت ہی ہے، زیادہ قدر و منزلت والا ہے سادہ کپڑے کے مقابلے میں۔ لیکن اگر جو سادہ کپڑا تھا اس کپڑے کو قرآن کا غلاف بنا دیا جائے، سادہ کپڑے کو قرآن کا غلاف بنا دیا جائے، اب اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہ سادہ کپڑا اور دوسرا مہنگا قیمتی کاٹن کا کپڑا، ان دونوں میں افضل کون ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ تو آپ یہی کہیں گے کہ ان دونوں کے اندر وہ کپڑا جو غلاف بن گیا، قرآن کے ساتھ مس ہو رہا ہے، یہ کپڑا دوسرے کے مقابلے میں زیادہ قدر و منزلت والا ہے یا زیادہ افضل ہے۔ ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ دو گلاس ہیں اور دو گلاس کے اندر پانی ہے، عام پانی ہے، لیکن ایک گلاس وہ ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گلاس سے پانی پیا اور کچھ پانی اس کے اندر بچ گیا، اور دوسرے گلاس کا پانی ہے عام پانی۔ تو ایک گلاس کے اندر پانی، دوسرے کے اندر بھی پانی تھا، دونوں میں کون افضل ہے؟ آپ کہیں گے دونوں برابر۔ لیکن دوسرے گلاس سے جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا اور کچھ پانی بچ گیا، اب ان دونوں پانیوں میں سے افضل پانی کون سا ہوگا؟ تو آپ کہیں گے کہ وہ پانی جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا اور اس کے اندر جو پانی بچ گیا، یہ پانی دوسرے پانی کے مقابلے میں، دوسرے گلاس کے پانی کے مقابلے میں افضل ہوگا۔ تیسری مثال میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ دو قسم کے کپڑے ہیں، ایک کپڑا وہ ہے کہ جو عام کسی آدمی نے ہما شما نے پہنا ہوا ہے، اور ایک کپڑا وہ ہے جو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہن رہے ہیں۔ تو اب ان دونوں کپڑوں میں سے افضل کپڑا کون سا ہوگا؟ تو ظاہر سی بات ہے وہ کپڑا افضل ہوگا جو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ مس کر رہا ہے، جو آپ پہنے ہوئے ہیں وہ زیادہ افضل ہوگا۔ بہت آسان سا مسئلہ ہے۔ لہٰذا مٹی، وہ مٹی کے ذرے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ مس ہو رہے ہیں، ٹچ ہو رہے ہیں، تو یہ افضل ہوں گے ہر چیز سے۔ لہٰذا اب یہ اصول کیا بن جائے گا کہ جس چیز کا تعلق افضل کے ساتھ جس قدر اور جتنا ہوگا وہ بھی اتنا ہی افضل اور اتنے ہی اعلیٰ اور اتنے مرتبے والی ہو جائے گی۔ اور یہی عقیدہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی تھا۔ چنانچہ بخاری شریف حدیث نمبر 5810 ہے کہ ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چادر ہدیے میں دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر ایسے لی جیسے کہ آپ کو ضرورت ہوتی ہو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کو استعمال کرنے لگے،
تو ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صحابی بھی مجلس کے اندر موجود تھا. صحابی نے آپ سے وہ چادر مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس ختم ہونے کے بعد اندر گئے اور وہ چادر اتار کر کے اس صحابی کے حوالے کر دی. اب بعد میں صحابہ نے اس صحابی سے کہا جس نے چادر مانگی تھی کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چادر مانگ کر کے اچھا نہیں کیا. آپ تو جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مانگنے والے کو خالی نہیں لوٹاتے ہیں. جو بھی کوئی بندہ چیز مانگتا ہے آپ اس کو عطا فرماتے ہیں. تم نے چادر مانگ کر اچھا نہیں کیا. وہ صحابی کہنے لگے کہ دیکھو میں نے چادر کیوں مانگی؟ کہا واللہ ما سألتها الا لتكون کفنی یوم اموت، کہ یہ جو میں نے چادر لی ہے یہ میں نے اس لیے لی ہے کیونکہ اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر مس ہو چکا ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس چادر کے اندر کفن دیا جائے. چنانچہ کفن دیا گیا اس چادر کے اندر اس صحابی کو بعد میں. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اور چادریں نہیں تھی اور کپڑے نہیں تھے بازار میں؟ صحابی نے یہ والی چادر کیوں لی؟ اس لیے کہ صحابی یہ سمجھتا ہے کہ جب یہ چادر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی آپ کے جسم اطہر کے ساتھ لگی تب اب اس چادر کا مقام دوسری چادروں کے مقابلے میں اعلیٰ اور افضل ہو جائے گا. اسی طرح سے مسلم شریف کے اندر روایت ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما کہتی ہیں ایک مرتبہ انہوں نے ایک جبہ طیلسانی جبہ اندر سے نکالا اور کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ ہے. اور یہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا اور ان کے بعد یہ میرے قبضے میں آ گیا، میراث میں مجھے ملا. پھر کہتی ہیں کہ اس جبے کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ کہتی ہیں نحن نغسلها للمرضى نستشفی بها، کہ ہم اس جبے کو بیماروں کے لیے دھوتے ہیں اور اس کا پانی بیماروں کو پلاتے ہیں، اس کے ذریعے ہم شفا حاصل کرتے ہیں. تو اس سے سمجھ میں آیا کہ صحابیہ حضرت اسماء بنت ابی بکر اور آپ کے پاس جو بیمار لائے جاتے تھے بیمار آتے تھے تو یہ ان کا عقیدہ یہی تھا، ان صحابہ کا عقیدہ، ان تابعین کا عقیدہ یہی تھا. وہ سمجھتے تھے کہ جو جبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ مس ہوا ہے اب یہ عام جبوں سے اعلیٰ ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ وہ اس کو محفوظ رکھ رہے ہیں اور محفوظ رکھنے کے بعد اس جبے کو دھو کر کے بیماروں کو پانی پلاتے ہیں اور شفا حاصل ہوتی ہے. اسی طرح سے بخاری اور مسلم کے اندر متفق علیہ روایت ہے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقدح فشرب منہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کا ایک پیالہ لایا گیا تو آپ نے اس سے کچھ پیا. وعن یمینہ غلام اصغر القوم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب پانی بچ جاتا تھا تو پھر دائیں جانب میں جو موجود ہوتے تھے ان کو دیتے تھے پینے کے لیے. تو اس طرح پھر دائیں سے ان کی ترتیب تھی. تو اس مرتبہ جو پانی بچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب میں اس وقت موجود حضرات میں جو چھوٹے تھے اصغر القوم چھوٹے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ وہاں موجود تھے، دائیں جانب میں تھے، اور بائیں جانب میں شیوخ تھے، بڑے حضرات تھے، اکابر صحابہ تھے. تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر تم اجازت دو تو یہ پانی حق تو تمہارا بنتا ہے اس لیے کہ دائیں جانب والوں کو میں دیتا ہوں، تو اس لیے اگر تم اجازت دو تو پانی میں یہ شیوخ کو دے دوں، شیوخ اس کو پیئے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما کنت لأوسر بفضل منک احدا یا رسول اللہ فاعطاه ایاہ. آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بچے ہوئے پانی پر میں کسی دوسرے کو ترجیح نہیں دے سکتا کہ یہ خوش نصیبی ہے کہ میرا حق بننے والا ہے، مجھے ملنے والی ہے، تو یہ پانی میں کسی دوسرے کو نہیں دے سکتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی حضرت ابن عباس ہی کو دیا. تو سوال یہ ہے کہ اگر حضرت ابن عباس کا مقصود صرف پانی پینا ہوتا تو اور پانی نہیں تھا کیا؟ اور بھی تو پانی موجود تھا. لیکن ابن عباس یہ سمجھ رہے تھے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانے مبارک کے ساتھ جو پانی مس ہو گیا، جو آپ کا بچا ہوا پانی ہے، یہ عام پانیوں کے مقابلے میں افضل ہو گیا، اس لیے وہ چاہ رہے تھے کہ یہ برکت، یہ افضلیت مجھے حاصل ہو. لہٰذا پتہ چلا کہ صحابہ کرام کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم
اتھر کے ساتھ مس ہو جائے گی، ٹچ ہو جائے گی، وہ باقی چیزوں کے مقابلے میں اعلیٰ اور افضل ہو جائے گی۔ فلہذا قبر اطہر کے اندر، روضہ رسول کے اندر مٹی کے، زمین کی مٹی کے وہ ذرات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ مس ہو رہے ہیں، یہ عرش، کرسی اور ہر چیز سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اور یہ صرف علماء اہل السنت، علماء دیوبند کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ اہل السنت والجماعت کے تمام اسلاف اخلاف کا یہ عقیدہ ہے، اور یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ اس کے لیے میں آپ کے سامنے چند حوالہ جات پیش کرتا ہوں، 20 حوالہ جات ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ سنیں۔ اور یہ کتابوں کی دنیا ہے، ہم کتابی دنیا میں آپ کو لے کر کے چلتے ہیں کہ کتابیں کیا کہتی ہیں، کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ اسی کتابی دنیا کے ساتھ جڑے رہیں۔ سب سے پہلا حوالہ نوٹ کیجئے، امام ابو الوفا علی بن عقیل الحنبلی متوفہ 513 ہجری اپنی کتاب الفنون میں لکھتے ہیں کہ الکعبۃ افضل من مجرد الحجرتی، کہ کعبہ خالی حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں افضل ہے۔ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کا وہ حصہ کہ جس میں حضور نہیں ہے، حضور سے خالی ہے، کہا اس کے مقابلے میں کعبہ، خانہ کعبہ، بیت اللہ یہ افضل ہے۔ فَأَمَّا وَالنَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فِيهَا فَلَا وَاللَّهِ وَلَا الْعَرْشُ وَحَمَلَتُهُ وَالْجَنَّةُ، تو جس حصے کے اندر، حجرے کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آرام فرما ہیں، فرمایا فلا، تو یہ والا حصہ کعبہ سے بھی افضل ہے، اور قسم کھا کر کہہ رہے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، یہ والا حصہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، یہ کعبہ سے بھی افضل ہے، عرش سے بھی افضل ہے، فرشتوں سے بھی افضل ہے، اور جنت سے بھی افضل ہے۔ اور آگے وجہ بیان کی، قال لأن بالحجرۃ جسدا لو وزن به لرجح، اس لیے کہ حجرے کے اس حصے کے اندر وہ جسم اطہر، وہ جسد اقدس، وہ جسم اقدس موجود ہے کہ اگر اس کا موازنہ باقی تمام مخلوق کے ساتھ کیا جائے تو یہ جسم اطہر، یہ جسم اقدس غالب آ جائے گا۔ اس لیے جب یہ غالب آ جائے گا تو اس کے ساتھ لگنے والے مٹی کے ذرات بھی باقی مخلوق پر غالب آ جائیں گے، اور یہ افضل اور اعلیٰ رہیں گی۔ اور اس کتاب الفنون کی علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے بھی تعریف کی ہے، جس کے اندر یہ عقیدہ لکھا ہے۔ دوسرا حوالہ نوٹ کیجئے، علامہ ابن القیم حنبلی رحمہ اللہ بدائع الفوائد میں لکھتے ہیں کہ قال ابن عقیل، کہ ابن عقیل حنبلی نے کہا سألنی سائل ایما افضل حجرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ام الکعبہ، کہ مجھ سے ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ افضل کون ہے دونوں میں سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ افضل ہے یا کعبہ افضل ہے؟ فقلت، تو میں نے کہا، ابن عقیل حنبلی کہتے ہیں میں نے کہا ان اردت مجرد الحجرتی فالکعبۃ افضل، اگر تمہاری مراد مجرد ایسا حجرہ نبوی کا وہ حصہ ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما نہیں ہے، فرمایا فالکعبۃ افضل، تو خانہ کعبہ اس سے افضل ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتَ وَهُوَ فِيهَا، لیکن اگر تمہاری مراد حجرے کا وہ حصہ ہے کہ جس کے اندر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، فرمایا فلا واللہ ولا العرش وحملته ولا الجنہ، تو خدا کی قسم اس صورت میں وہ حصہ جس میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہ تو عرش سے، فرشتوں سے اور جنت سے بھی افضل ہے۔ تیسرا حوالہ نوٹ فرمائیں، یہی عقیدہ، یہی بات امام برہان الدین محمد ابراہیم بن محمد الحنبلی متوفہ 884 ہجری المبدع فی شرح المقنع کے اندر بھی نقل کرتے ہیں۔ چوتھا حوالہ ملاحظہ فرمائیں کہ یہی عقیدہ، یہی بات امام منصور بن یونس الحنبلی متوفہ 1051 ہجری الروض المربع شرح زاد المستنقع کے اندر نقل کرتے ہیں۔ پانچواں حوالہ نوٹ فرمائیں کہ امام مصطفیٰ بن سعد الدمشقی الحنبلی متوفہ 1243 ہجری مطالب اولی النحاء کے اندر یہی عقیدہ اور یہی بات نقل کرتے ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے حنابلہ کے 5 علماء، 5 اکابرین کے حوالے رکھے کہ ان کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اب مالکیہ کے حوالے بھی سن لیں۔ امام شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن عبد الرحمن الطرابلسی المالکی متوفہ 954 ہجری
الازہری مواہب الجلیل شرح مختصر خلیل کے اندر یہی عقیدہ اور یہی بات نقل کرتے ہیں۔ امام شہاب الدین الازہری المالکی متوفی 1126 ہجری الفواکہ الدوانی میں اسی عقیدے کو لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے ساتھ لگنے والی مٹی عرش اور کرسی اور ہر چیز سے افضل ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ والخلاف المذکور بین الائمہ فی غیر قبر المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ائمہ کے درمیان جو اختلاف ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے، تو ائمہ کے درمیان جو اختلاف ہے یہ قبر اطہر کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اختلاف قبر اطہر سے کے علاوہ جو مدینہ کا حصہ ہے اور جو مکہ ہے اس میں اختلاف ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے۔ جہاں تک بات رہی قبر نبوی کی اور اس حصے کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ ٹچ کر رہا ہے، فرمایا لقیام الاجماع، اس پر اجماع ہے، علی افضلیتہ علی سائر بقاع الارض والسماوات وعلی الکعبۃ وعلی العرش، اس کے اس بات پر اجماع ہے کہ وہ حصہ حجرے کا، وہ حصہ قبر اطہر کا، وہ حصہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے ساتھ مس کر رہا ہے، فرمایا اس پر اجماع ہے کہ یہ زمین کی تمام جگہوں اور آسمان سے حتیٰ کہ کعبہ اور عرش سے بھی افضل ہے۔ کما نقلہ السبکی، جیسے کہ علامہ تاج الدین سبکی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، اور وجہ بیان کی لزمہ اجزاء المصطفیٰ الذی هو افضل الخلق علی الاطلاق، اس لیے کہ زمین یہ والا حصہ قبر اطہر کا یہ والا حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور آپ کا جسد اطہر علی الاطلاق تمام مخلوق سے افضل ہے۔ جب آپ کا جسد اطہر علی الاطلاق عرش کرسی کعبہ تمام مخلوق سے افضل ہے، تو آپ کے جسد اطہر کے ساتھ لگنے والی جو مٹی ہے زمین کا جو حصہ ہے وہ بھی علی الاطلاق سب سے افضل ہوگا۔ اور 8واں حوالہ نوٹ کیجئے، امام زرقانی مالکی متوفی 1122 ہجری شرح مواہب اللدنیہ میں یہی عقیدہ نقل کرتے ہیں۔ اور 9واں حوالہ ملاحظہ کیجئے کہ بدائع الفوائد میں علامہ ابن القیم حنبلی رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ امام مالک فرماتے ہیں ان البقعۃ التي فيها جسد النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل من كل شيء حتى الكرسي والعرش، کہ بلا شبہ کہ زمین کا وہ حصہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے ساتھ لگا ہوا ہے، مس کر رہا ہے، ٹچ کر رہا ہے، یہ ہر چیز سے یہاں تک کہ عرش و کرسی سے بھی افضل ہے۔ یہ آپ کے سامنے میں نے مالکیہ کے 4 حوالے پیش کیے اور خود امام مالک رحمہ اللہ کا بھی حوالہ پیش کیا، اور کل ملا کر یہ 9 حوالے ہو گئے۔ اب آپ 10واں حوالہ اور یہاں سے شوافع کا حوالے میں پیش کروں گا، وہ آپ نوٹ کیجئے کہ امام زکریہ بن محمد بن زکریہ الانصاری الشافعی متوفی 926 ہجری اسن المطالب کے اندر بھی یہی عقیدہ نقل کرتے ہیں۔ علامہ ابن حجر مکی الشافعی تحفۃ المحتاج کے اندر یہی عقیدہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اختلاف ہے مکہ اور مدینہ کے افضل ہونے کا، اس میں قبر اطہر شامل نہیں ہے۔ فرمایا الا التربۃ التي ضمت اعضاءه الکریمہ فهي افضل اجماعا حتی من العرش، کہ زمین کی مٹی کا وہ حصہ قبر اطہر کی کا وہ حصہ کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے مبارکہ کے ساتھ ملا ہوا ہے، ٹچ کر رہا ہے، یہ بالاجماع بالاتفاق ہر چیز سے افضل ہے، یہاں تک کہ عرش سے بھی افضل ہے۔ اور 12واں حوالہ نوٹ کیجئے، امام شہاب الدین الرملی متوفی 1004 ہجری نہایت المحتاج کے اندر بھی یہی عقیدہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نعم التربۃ التي ضمت اعضاء سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل من جمیع ما مر حتی من العرش، کہ ہاں وہ مٹی کا وہ حصہ، زمین کی مٹی کا وہ حصہ جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے مبارکہ کے ساتھ جسم اطہر کے ساتھ ٹچ کر رہا ہے، مل رہا ہے، یہ تمام زمین و آسمان سے یہاں تک کہ عرش سے بھی افضل ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے 3 حوالے شافعیہ کے پیش کیے ہیں۔ 13واں حوالہ ملاحظہ کیجئے، علامہ ابن عبد البر مالکی
بجیرمی علی الخطیب پر یہی عقیدہ لکھتے ہیں کہ البتہ ان تمام جگہوں سے افضل، مکہ، مدینہ، کعبہ وغیرہ، ان تمام جگہوں سے افضل وہ مٹی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے ساتھ مس ہے، ملی ہوئی ہے، حتیٰ کہ یہ مٹی عرش سے بھی افضل ہے۔ اور احناف کے چند حوالہ جات بھی نوٹ کیجئے۔ ملا علی قاری الحنفی رحمہ اللہ متوفہ 1014 ہجری نے مرقات المفاتیح کے اندر بھی یہی عقیدہ نقل کیا ہے۔ اسی طرح سے علامہ ابن عابدین شامی نے رد المحتار کے اندر بھی یہی عقیدہ لکھا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے حنابلہ کے، مالکیہ کے، شافعیہ کے، احناف کے چاروں کے اقوال میں نے آپ کے سامنے حوالہ جات پیش کیے کہ احناف کے نزدیک بھی، شوافع کے نزدیک بھی، مالکیہ کے نزدیک بھی، حنابلہ کے نزدیک بھی، ان سب کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے ساتھ ٹچ ہونے والی جو مٹی ہے یہ تمام چیزوں سے علی الاطلاق افضل ہے۔ اور حوالہ جات کا ایک انبار ہے، احناف، شوافع، مالکیہ، حنابلہ، تمام اکابر و اسلاف اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی مٹی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چھو رہی ہے، مس کر رہی ہے، یہ مٹی ہر چیز حتیٰ کہ کعبہ اور عرش و کرسی سے بھی افضل ہے۔ اور یہی عقیدہ علامہ سبکی جو علامہ ابن حجر عسقلانی کے مایہ ناز شاگرد ہیں، وہ فتاوی سبکی میں، علامہ فارسی مطالعے میں، علامہ ابن عبدالبر مالکی التمہید میں، علامہ ابن الحاج مالکی المدخل میں، علامہ مناوی فیض القدیر میں، علامہ محمد بن یوسف صالحی شافعی نے سبل الہدا والرشاد میں، علامہ حلبی نے سیرت حلبیہ میں، علامہ سیوطی نے خصائص کے اندر وہی عقیدہ نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے ساتھ مس ہونے والی جو مٹی ہے یہ عرش و کرسی اور ہر چیز سے افضل ہے۔ یہ میں نے 20 حوالے آپ کے سامنے ذکر کیے، اور بھی بہت سارے حوالہ جاتے ہیں، بلکہ موطا امام مالک مترجم میں علامہ وحید الزماں اہل حدیث عالم نے باب فضائل مدینہ کے تحت میں لکھا ہے کہ بلکہ سیوطی نے خصائص میں جزم کیا ہے مدینہ کے افضل ہونے کا، اور محل خلاف کہ جو اختلاف آپس میں ہوا مکہ افضل ہے مدینہ افضل ہے، میں محل خلاف اس مقام کے سوا ہے جہاں پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک مدفون ہے۔ اتنا ٹکڑا کہ جس قبر اطہر کے اندر جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر مدفون ہے، فرمایا اتنا ٹکڑا تو زمین آسمان سے بھی افضل ہے۔ موطا امام مالک مترجم علامہ وحید الزماں اہل حدیث عالم کی، اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح سے علامہ زرقانی نے علامہ زرقانی نے شرح مواہب میں اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے ساتھ لگنے والی مٹی عرش سے اور تمام ہر مخلوق سے، ہر چیز سے افضل ہے۔ اور یہی عقیدہ المحند علی المفند میں علماء اہل سنت علماء دیوبند نے لکھا ہے، جس پر علماء اہل سنت علماء دیوبند کے علاوہ مکہ، مدینہ، مصر، دمشق، شام کے علماء کے دستخط موجود ہیں۔ پتہ چلا کہ یہ عقیدہ ان کے نزدیک بھی درست ہے اور اجماعی عقیدہ ہے۔ فلہذا جب یہ اجماعی عقیدہ ہے، اب اگر ایک بندہ اس اجماعی عقیدے سے ہٹتا ہے تو آپ پہلے ہی سن لیجئے کہ اجماع کے متبارے میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ المعجم الکبیر للطبرانی حدیث نمبر 13623 میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لن تجتمع امتی علی الضلالۃ ابدا فعلیکم بالجماعہ ان ید اللہ علی الجماع، کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر، غلط بات پر اجماع نہیں کر سکتی ہے، غلط بات پر میری امت کبھی اجماع نہیں کر سکتی ہے۔ فرمایا فعلیکم بالجماع، اس لیے جماعت مسلمین کو، مسلمانوں کے اجماع کو لازم پکڑو۔ فإن ید اللہ علی الجماع، کہ جماعت مسلمین کے ساتھ، مسلمانوں کے اجماع کے ساتھ اللہ کا تعاون، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو امت کا اجماع ہے اس کے ساتھ چلنا ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے 25 حوالے پیش کیے کہ اس بات پر اجماع ہے کہ جسد مبارک کے ساتھ لگنے والی مٹی ہر چیز سے، زمین، آسمان، عرش و کرسی سے افضل ہے۔
اور علامہ البانی نے اس حدیث کو جو اجماع سے متعلق میں نے آپ کے سامنے پیش کی، انہوں نے اس کے بارے میں کہا اسنادہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے۔ اب ایک جانب میں پوری امت کا اجماعی عقیدہ ہے اور ایک جانب میں تنہا آپ اگر کھڑے ہوتے ہیں تو یاد رکھیں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے اور مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہوتا ہے، مسلمانوں کے اجماع سے نکلتا ہے، امت کے اجماع سے نکلتا ہے، فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ امت کا اجماعی عقیدہ یہی ہے کہ جسد اطہر کے ساتھ لگنے والی جو مٹی ہے یہ ہر چیز سے، زمین، آسمان، عرش و کرسی، کعبہ وغیرہ سے افضل ہے۔ اور اب میرا ایک چیلنج ہے اور دعویٰ ہے کہ کسی ایک مستند عالم کا حوالہ پیش نہیں کیا جا سکتا جس نے اس عقیدے کو شرک اور گستاخی قرار دیا ہو۔ لہٰذا زمین کا وہ حصہ، قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حصہ جو خاتم المعصومین، خاتم النبیین، افضل الخلق حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اطہر کے ساتھ مس ہوا ہے، ٹچ کر رہا ہے، لگا ہوا ہے، ملا ہوا ہے، وہ بالاتفاق ہر چیز زمین و آسمان حتیٰ کہ عرش و کرسی سے بھی افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امت کے اس اجماعی عقیدے پر کاربند رکھے اور اہل السنت والجماعت کے عقائد اور مسائل کو اپنانے کی، اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔